جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ غم میں ڈوب کر مر گئے اور کئی لوگوں میں غم ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ آوازوں کا قہر جھیلا جا سکتا ہے، خاموشی کا کار نہیں۔ شکر تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ قطرہ طوفان سے گزر جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں ضمیر سب سے زیادہ جگہ گھیرتا ہے۔ ایسے چراغ بھی موجود ہیں جن کی روشنی دن میں اور بڑھ جاتی ہے۔ دل کبھی آسمانوں کی سیر کیا کرتا تھا، اب اسے بازاروں کا سیاح بنا دیا گیا ہے۔ اطمینان خوشی کا نام نہیں، غم اور خوشی دونوں سے بے نیاز ہونے کا نام ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ شفقت ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں، اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ تلاش جاری رکھو، تلاش ٹھہر جانے سے بہتر ہے۔ اگر انسان کو امید کا تحفہ نہ ملا ہوتا تو زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی۔ امید وہ جذبہ ہے جو بڑی سے بڑی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کئی ابواب ہیں، صرف ایک باب میں الجھ کر مت رہ جائیں۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ بہار انہی درختوں پر آتی ہے جو بے برگ و بار ہو کر بھی خزاں سے ہار نہیں مانتے۔ جو شخص ہر صورت میں اپنی رائے کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ کچھ بڑی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مثلاً جھوٹ، غصہ، خوف وغیرہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مان کا غلط استعمال قارونیت، طاقت کا غلط استعمال فرعونیت اور مذہب کا غلط استعمال یزیدیت ہے۔ ایمان بالغیب میں پختگی اور ترقی چاہتے ہو تو آدمی کو غور سے دیکھو۔ ذہن روشن اور نیت اجلی ہو تو علم ہمیشہ نامکمل لگے گا اور عمل ناقص۔ ذہنی اخلاص بھی ضروری ہے اور یہ علم سے حاصل ہوتا ہے۔ عشق ایسا راستہ ہے جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس پر چلنے سے آبلے پاؤں پر نہیں دن میں پڑتے ہیں۔ حادثے ہوتے رہتے ہیں مگر زندگی تو چلتی رہتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بے سکونی تمنا کا نام ہے، خواہشات کا نام ہے۔ جب خواہشات اور تمنا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ بونا قد آور ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ مذاق ہے، لوگ اس دعوے کو مان لیں، یہ حادثہ ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ وہی ہے ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ دندن میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ ہو تب بھی نادانی ہی ہے۔ جینے کی خواہش ہونی چاہیے، کشش نہیں۔ مرنے کی کشش ہونی چاہیے، خواہش نہیں۔ صحیح دلیل بھی خوبصورت اظہار کی ضرورت مند ہوتی ہے۔ اندھیرے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ سورج کس کی ملکیت ہے۔ اختلاف ضرور کرو مگر یہ دیکھ کر کہ کس سے کر رہے ہو۔ دنیا کی محبت سے بچو، یہ مومن ہی نہیں کافر بھی نہیں رہنے دیتی۔
خاندانی اقتدار کو قبول کرنے والا معاشرہ غلاموں کی منڈی بن جاتا ہے۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا موسم ہے، اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے، جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی۔ حرام ہے وہ سفر جو اللہ تک نہ پہنچائے، وہ علم جو ایمان نہ بڑھائے، وہ خوشی جو شکر گزار نہ بنائے، وہ غمگینی جو دل کو نہ جگائے۔ پیاس سچی ہو تو بجھائی نہیں جاتی، بھڑکائی جاتی ہے۔ حسن اظہار یہ ہے کہ بات ذہن کی گرفت میں آ جانے کی بجائے اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ دنیا سے بے خبری دینی علم کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو کی ناامید۔ اپنے ہنر کی عزت کریں، پھر اللہ اسی ہنر کے ذریعے آپ کو عزت دلوائے گا۔ اچھی گفتگو پھول کی مانند خوبصورت ہوتی ہے، اور شیریں لہجہ اس پھول میں موجود خوشبو کی طرح، جو آپ کے احساس کو ایک مدت تک مہکائے رکھتا ہے۔ صحیح بات اور درست لہجہ مخاطب کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ کسی بھی شخص کی یہاں آپ کی قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ ان باتوں سے نہیں ہوگا جو وہ آپ سے کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کو اس کی ان کوششوں سے معلوم ہوگا جو آپ کے ساتھ رہنے کی خاطر کر رہا ہوگا۔ میرے ہر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی، مجھے رسوا وہ زمانے میں نہیں ہونے دیتا، اس کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتا۔ سچ سے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، جبکہ جھوٹ کی نحوست سے برکت زائل کر دی جاتی ہے۔ آئینہ ہوں شخص اور عکس تو ہے، میں غائب ہوں تو تیرے ہی روبرو ہے۔ گر میں لکھ سکتا اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب، میں تمام عمر تیرے در کی مجاوری ایکتا۔ خدا رحمت کی باہوں میں اپنی لازماً بھرتا ہے اسے جسے قسمت ہواؤں میں اچھال رکھتی ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو ملنا تھا۔ اللہ ہمارے ذہن کو غافل اور ہمارے دلوں کو کاہل نہ ہونے دینا۔ ہرے بھرے وہی ہوتے ہیں جو مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ چلو روح اس سے تیز پرواز کریں اور اس کی جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے نہ چاہو، پھر چاہے وہ علم ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ جو دوستی جنت کی طرف لے جائے وہ اچھی ہے، اور جو دوستی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اسے چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر تم ادب سے محروم ہو تو خاموشی کو لازم پکڑ لو کہ یہ بھی بہت بڑا ادب ہے۔ وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحیح وقت کا پتہ ہونا اہم ہے۔ حضرت معتز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم نہ رکھنے والا چھوٹا ہے اگرچہ بوڑھا ہو، اور عالم بڑا ہے اگرچہ کم عمر ہو۔ علم اسلام کی حیات ہے اور دین کا ستون ہے۔ کبھی کبھی عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہی رکھے گا میرے گھر کو بلاؤں سے محفوظ، جو شدر سے گھوسنا گرنے نہیں دیتا۔ بس ذرا ذائقے میں کڑوا ہے ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔
कोई अंदर से मुरझाए तो मातम क्यों नहीं होता। दुनिया आपकी कीमत लगाती है, दुनिया जानना चाहती है कि आप उसे क्या दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये तयन करती है कि आपको सर पर रखना है या जूते की नोक पर। दोस्ती मौका नहीं होती, ये जिम्मेदारी है। दीमक रूह के अंदर है, बाहर से शादाब है हम। मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है। हजारों नामुकम्मल हसरतों के बोझ तले ये जो दिन धड़कता है कमान करता है। शिकस्ता खोखला सा दिल अदब में सह गया सब कुछ। बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, हर हादसा ख्याल को गहराई दे गया। जो निगाहों से हकीकत को भी कर दे ओझल, उस दिखावे की हर एक शान से डर लगता है। दिल मुस्तक ने तमन्नाएं सुकूत के वास्ते हर पीर आजमाया जिक्र खुदा को छोड़कर। फिर दर्द दिल इंतहा को पहुँचता न कैसे, गलत इलाज अपनाया असल दवा को छोड़कर। बहरों की अंजुमन में नगा दर्द की वसत, अंधों को मत दिखा गिरे फटा हुआ। तू मुतमईन नहीं तो मुझे कब है एतराज, मिट्टी को फिर से गूंद मेरी फिर बना मुझे। यही नसीब था मेरा, यही मुकद्दर था, रहा वहाँ भी मैं प्यासा जहाँ समंदर था। सुना है बहुत दूर से आते हैं लोग दीदान करने, सजा होता है जब इंसान सफ़ेद जोड़े में। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। दूसरों की जिंदगी आसान करें और अपनी आखिरत